السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی اور آج شروع کرتے ہیں خواص سے اسم۔ تو کچھ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خواصہ منبہا بصیغۃ جمع الکثرۃ علی کثرتها وبمن الطبیعیہ على أن ما ذكره بعض منها وهي جمع خاصة، وخاصة الشيء ما يختص بشيء ولا يوجد في غيره، وهي إما شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان، أو غير شاملة كالكاتب بالفعل له. ومن خواص الاسم دخول اللام أي لام التعريف، ولو قال دخول حرف التعريف لكان شاملا للميم في مثل قوله عليه السلام ليس من بر صيام في سفر، لكنه لم يتعرض له لعدم شهرته. وفي اختياره اللام إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي اللام وحده، زيدت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. وأما الخليل فقد ذهب إلى أنها ال كهل، والمبرد إلى أنها الهمزة المفتوحة وحدها زيدت اللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام. وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم لأنه لتعيين معنى مستقل بالمفهومية يدل عليه اللفظ مطابقة، والحرف لا يدل على المعنى المستقل، والفعل يدل عليه تضمنا لا مطابقة. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کے سبق میں صاحب قافیہ جب اسم کی تعریف سے فارغ ہو گئے تو اس کی کچھ خاصیتیں بیان کر رہے ہیں کہ اسم کی خصوصیات کیا ہیں۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ صاحب قافیہ نے فرمایا ومن خواصہ، تو من خواص ہی کے بارے میں صاحب شرح جامی فرماتے ہیں منبہا بصیغۃ جمع الکثرۃ علی کثرتها۔ صاحب شرح جامی یہ کہنا چاہتے ہیں یا گویا کہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ صاحب قافیہ نے خواص کہا، یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے، اور صیغہ جمع کثرت کا اطلاق 10 یا 10 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ یہاں پر صاحب قافیہ نے جو خاصیتیں بیان کی ہیں وہ 10 بھی بیان نہیں کی ہیں، بہت کم بیان کی۔ تو بیان تو بہت کم کی ہیں اور صیغہ استعمال کر رہے ہیں جمع کثرت کا، تو یہ صاحب قافیہ کی عبارت مناسب حال نہیں ہے۔ تقاضا یہ تھا کہ جب تھوڑی 4-5 جب خاصیتیں ذکر کی ہیں تو جمع قلت کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آیا بچوں؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں کہ صاحب قافیہ نے یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے، ایک تو صیغہ جمع کثرت استعمال کیا اور دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ من تبعیضیہ استعمال کیا اور کہا وہ من خواص ہی، من تبعیضیہ ہے اور خواص یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے۔ صاحب قافیہ کا مقصد یہ ہے
کہ خواص سے ہی جمع کثرت بول کر اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ جمع اسم کے خواص بہت سارے ہیں، 10 سے کہیں زیادہ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ تقریباً 30 ہے۔ مثال کے طور پر تائے تانیث متحرکہ، یہ اسم کا خاصہ ہے، یا نسبت، یہ بھی اسم کا خاصہ، فاعل ہونا، مفعول ہونا، موصوف ہونا، ذوالحال ہونا، تمیز ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، منادہ ہونا، مصغر ہونا، مکبر ہونا، منصوب ہونا، مستثنی ہونا، مستثنی منہ ہونا، ضمیر کا بلا تعویل مرجع بننا، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، بدل، اسم صریح سے بدل واقع ہونا، اور نکرہ ہونا، معرفہ ہونا، تذکیر و تانیث، یہ تمام تر اسم کے خواص ہیں۔ تو بہت سارے خواص ہیں، تو خواص جمع کثرت کا صیغہ لا کر صاحب کافیہ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اسم کے خاصیتیں بہت ساری ہیں، اور من تبعیضیہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں پر ان میں سے ہم کچھ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جواب ہو گیا بچوں، اسی کو صاحب کافیہ کی اس عبارت کو صاحب شرح جامی اپنی لفظوں میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں منبہن، یعنی صاحب کافیہ نے من خواص سے ہی کہا، منبہن بصیغت جمع الکثرت علی کثرتها، صاحب کافیہ نے صیغہ جمع کثرت کے ذریعے سے اسم کے خواص کی کثرت پر تنبیہ کی ہے، وَبِمِن التبعیضیہ، اور من تبعیضیہ کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے، علی ان ما ذکرہ بعض منہا، کہ یہاں پر جن کا ذکر کیا ہے ان خواص میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے، سب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اب صاحب شرح جامی لفظوں کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواص یہ خاصۃن کی جمع ہے، جو صاحب کافیہ نے خواص استعمال کیا یہ خاصۃن کی جمع ہے۔ کسی شے کا خاصہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اصطلاح میں خاصہ کسی شے کا وہ ہوتا ہے جو اسی شے کے ساتھ مختص ہو اور اس کے علاوہ میں نہ پائے جائے۔ جیسے نطق انسان کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ دیگر حیوانات میں نطق نہیں پایا جاتا۔ کتابت انسان کا خاصہ ہے، اسی کے ساتھ مختص ہے، کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ تو کسی شے کا خاصہ کیا کہلاتا ہے بچوں؟ شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی شے کے ساتھ مختص ہو اور دوسرے میں نہ پایا جاتا ہو، اسے خاصہ کہتے ہیں۔ خاصہ کی دو قسمیں ہیں بچوں، ایک خاصہ شاملہ اور ایک خاصہ غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ لفظوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خاصہ شاملہ کسے کہیں گے۔ خاصہ شاملہ اس خاصے کو کہتے ہیں کہ وہ خاصہ جس چیز کا بھی ہو اس کے سارے افراد کو شامل ہو، سارے افراد میں پایا جاتا ہو وہ خاصہ۔ مثلا نطق انسان کا خاصہ ہے تو انسان کے سارے افراد کو شامل ہے، سارے افراد میں یہ نطق پایا جاتا ہے، تو اسے خاصہ شاملہ کہیں گے۔ اور خاصہ غیر شاملہ اس خاصے کو کہیں گے کہ جو
جس چیز کا خاصہ ہے اس کے سارے افراد میں وہ نہ پایا جاتا ہو، بلکہ بعض میں پایا جاتا ہو، بعض میں نہ پایا جاتا ہو، جیسے کہ کتابت بالفعل، یہ سارے، یہ انسان کا خاصہ تو ہے کتابت بالفعل، لیکن سارے انسانوں میں نہیں پایا جاتا ہے، انسان کے سارے افرادوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جب سارے افراد میں نہیں پایا جاتا تو اس کو خاصہ غیر شاملہ کہیں گے۔ صاحب شرح جامی خاصے کی انہی دونوں قسموں کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہی جمع خاصہ، یہ خواص جو مصنف نے کہا ہے یہ خاصہ کی جمع ہے، وخاصۃ الشیء ما یختص به، شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے کے ساتھ مختص ہو، ولا یوجد فی غیری، اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ خاص اور یختص، تو خاصہ کی تعریف کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں؟ یختصوں سے۔ تو یہ تو دور ہے کہ محدود خاصہ ہے اور حد یختصو، تو دونوں کا مادہ تو ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو پھر تو یہ تو دور ہو گیا کہ خاصہ کا سمجھنا اختصاص پہ ہی موقوف ہے۔ تو جواب یہ ہوگا جناب، خاصۃ الشیء جو محدود ہے اس سے مراد ہے معنی مصطلح، اور ما یختصو میں جو اختصاص معنی ہے اس سے مراد ہے معنی لغوی۔ تو معنی اصطلاحی اور معنی لغوی کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، اس لیے یہاں پر دور لازم نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں تعریف تقسیم کرتے ہیں خاصہ کی، فرماتے ہیں وہی اما شاملۃ لجمیع افراد ما ہی خاصۃ اللہ، کہ خاصہ یا خواص یا تو فرماتے ہیں کہ یہ خاصہ یا تو شاملہ ہوگا، یعنی اس کے تمام افراد کو شامل ہوگا، ماہیہ خاصۃ اللہ، جس کے لیے وہ خاصہ ہے، کالکاتب بالقوہ للانسان، جیسے کہ کاتب بالقوہ انسان کے لیے، کاتب بالقوہ بھی انسان ہی کا خاصہ ہے، اور انسان کے سارے افراد کو شامل ہے کاتب بالقوہ۔ کاتب بالقوہ کہہ رہے ہیں، کاتب بالفعل نہیں کہہ رہے ہیں، وہ انسان کے سارے افراد کو شامل ہے کہ اس کے اندر ہر ایک فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ سیکھنا چاہے تو وہ کاتب ہو جائے گا۔ تو قوت تو ہے نا، اس کے اندر استعداد تو ہے، تو کاتب بالقوہ انسان کا خاصہ ہے اور سارے افراد کو شامل ہے یہ، تو کاتب بالقوہ یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ شاملہ ہوگا۔ اور غیر شاملۃ، یا خاصہ ہے غیر شاملہ ہو، غیر شاملہ کا مطلب سارے افراد کو شامل نہ ہو، کل کاتب بالفعل لہو، جیسے کہ انسان کے لیے کاتب بالفعل یہ خاصہ ہے غیر شاملہ ہے۔ بہرحال اچھا، ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، ایک توہم ہو سکتا ہے یا ایک شبہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کیا کہ انہوں نے کہا کہ کاتب بالفعل انسان کا خاصہ ہے یا کاتب بالقوہ انسان کا خاصہ ہے۔ جناب کاتب بالقوہ ہونا یا کاتب بالفعل ہونا انسان کا کہاں خاصہ ہے؟ یہ تو فرشتوں اور جنوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، فرشتے بھی کاتب ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ کاتب مطلب ہمارے نام اعمال کو لکھتا ہے، کوئی کسی چیز کو لکھتا ہے، تو فرشتے بھی تو کاتب ہوتے ہیں، ایسے جنات بھی کاتب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جنات بھی کاتب ہوتے ہیں، تو پھر جواب کیا ہوگا اس کا؟ پھر یہ انسان کا خاصہ کہاں رہا؟ تو جب آپ زیادہ سے زیادہ بچوں یہ دے سکتے ہیں، یہاں پر جو صاحب شرح جامی نے مثال دی ہے انسان کی، یہ خاصہ اضافیہ کی مثال ہے، یعنی بعض اغیار کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ انسان کا خاصہ ہے، تمام اغیار کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کا خاصہ نہیں ہے۔ اور بعض اغیار جیسے جانور کے سارے افراد ہیں، حیوان یعنی اس کے اپنے جنس کے جتنے بھی افراد ہیں، ان افراد میں کاتب بالقوہ یا کاتب بالفعل یہ انسان ہی کا خاصہ ہے، رہے جنات اور فرشتے
تو وہ انسان کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے جن سے انسان کے جو افراد ہیں ان افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ انسان ہی کا خاصہ ہے، یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال خاصہ ہے کیا، تعریف کر دی، کیا کیا خواص ہیں اسم کے، تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فمن خواص سے الاسم، تو اسم کے خواص سے دخول اللام، کیا ہے؟ ایک خاصہ لام کا دخول، لام کا داخل ہونا۔ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں صرف لام اکیلا تو نہیں آتا ہے، تعریف کے لیے کیا آتا ہے؟ الف اور لام دونوں مل کر آتے ہیں ال، لیکن صاحب قافیہ کہہ رہے ہیں دخول اللام، لام کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ لام سے مراد لام تعریف ہے۔ یہ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے لام التعریف، یعنی لام تعریف کا داخل ہونا، یا یہ کہو اے لام التعریف، کیونکہ تفسیر ہے لام کی نا، اور دخول کی وجہ سے لام مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ اے لام التعریف یعنی تعریف کا لام، تو لام صاحب قافیہ نے مطلق بولا اور صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لام تعریف، یہ تفسیر کیوں کر دی؟ وجہ تفسیر کیا ہے؟ لام تعریف سے تفسیر کیوں کی؟ تو اس سے صاحب شرح جامی کا مقصد یہ ہے ایک اعتراض کا ازالہ کرنا، کہ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے جناب لام کا داخل ہونا یہ اسم کا خاصہ آپ نے بتایا، لام تو فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے لیفعل، لام داخل ہو گیا نا، لام امر۔ لام تاکید لیفعلن، فعل پر داخل ہو گیا۔ تو کیسے یہ اسم کا خاصہ ہوا لام کا داخل ہونا؟ تو صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا کہ صاحب قافیہ نے لام مطلق بولا ہے لیکن مراد ہے خاص، عام بول کر خاص مراد ہے، اور لام عام بول دیا لیکن مراد ہے لام تعریف، ہر ایک لام مراد نہیں ہے، اور لام تعریف یہ اسم ہی کا خاصہ ہے۔ ولو قال دخول حرف التعریف، اب یہاں پر صاحب شرح جامی ایک اعتراض کا اور جواب دیتے ہیں۔ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ صاحب قافیہ کا یہ کہنا دخول اللام، لام کا داخل ہونا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ لام ہی جو کہ تعریف کے لیے ہوتا ہے صرف وہی اسم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ تعریف کے لیے تو میم بھی ہوتی ہے، جب میم بھی تعریف کے لیے ہوتی ہے وہ بھی اسم پر داخل ہوتی ہے، تو صاحب قافیہ کو یہاں پر میم کو بھی شامل کر لینا چاہیے تھا۔ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے، میم کو بھی شامل کر لینا چاہیے تھا، لیکن صاحب قافیہ نے میم کو شامل نہیں کیا۔ میم جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا من برجم سیام فم سفر، یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی بھلائی نہیں ہے، اگر باقی پریشانیاں ہیں سفر میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، چھوڑ سکتا ہے، چھوڑے۔ تو یہاں پر من برن، تو جو میم ساکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادات تعریف ہے، ایسی ام سفر میں میم یہ بھی تعریف کے لیے، فم سفر میں میم یہ بھی تعریف کے لیے، تو میم بھی تو تعریف کے لیے ہے، لیکن مصنف کو ایسا لفظ بولنا چاہیے تھا کہ جس سے میم کو بھی شامل جو ہو جاتا، یعنی ادات تعریف کہہ دیتے۔ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ادات تعریف کہتے تاکہ میم کو بھی شامل ہو جائے، لیکن صاحب قافیہ نے ادات تعریف نہ کہہ کر کے میم کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ میم تو حرف تعریف میں داخل ہی ہے، دخول اللام کہہ دیا، تعریف کے لیے وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن اس کو پیش اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے، اس کا ادات تعریف ہونا مشہور نہیں ہے، اس کے برخلاف لام جو ہے اس کا تعریف کے لیے ہونا مشہور ہے، اس لیے مشہور کو صاحب قافیہ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں ولو قال دخول حرف تعریف، اگر مصنف دخول حرف تعریف کہتے لکان شامل للمیم، دخول اللام کے بجائے دخول حرف تعریف کہتے تو یہ شامل ہو جاتا میم کو بھی،
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں لیسا من برم سیام فی سفر لیکنہ لم یتعرض لہ، لیکن صاحب کافیہ نے اس کو پیش نہیں کیا، یعنی اس میم کے دخول کو پیش نہیں کیا کہ میم داخل ہے، اس میں دخول میم کو پیش نہیں کیا، اور حرف تعریف نہیں بولا کہ میم بھی شامل ہو جاتی. کیوں؟ لعدم شہرتی، کیونکہ میم جو ادات تعریف ہے وہ مشہور نہیں ہے، اس کے عدم شہرت کی وجہ سے اسے پیش نہیں کیا. اب کوئی اعتراض کرے کہ جناب دخول اللام، صاحب کافیہ نے کہا جبکہ الف لام کے ساتھ یعنی ال وہ پورا آتا ہے تو صرف لام کیوں کہا؟ تو صاحب شرجامی جواب دیتے ہیں کہ جناب اس کے اندر 3 مذہب ہیں. ادات تعریف، حرف تعریف کیا ہے؟ حمزہ ہے یا لا ہے؟ ال میں دیکھو ال 2 ہے نا، حمزہ اس میں لگا ہوا ہے اور لام بھی لگا ہوا ہے ال. تو آیا کہ حمزہ صرف حرف تعریف ہے یا صرف لام تا حرف تعریف ہے، یا الف اور لام دونوں مل کر، حمزہ اور لام دونوں مل کر حرف تعریف ہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو امام سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف لام حرف تعریف ہے. حمزہ وصل کو تو صرف اس لیے بڑھا دیا گیا ہے تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہیں آئے، کیونکہ ابتدا بالسکون متعذر ہے، اس لیے حمزہ وصل اس پر بڑھا دیا گیا ہے، ورنہ تو تعریف کے لیے کیا ہے؟ صرف لام ہے. صاحب کافیہ نے دخول اللام صرف کہا، اس سے اشارہ کرنا ہے صاحب کافیہ کا اس بات کی طرف کہ مصنف کے نزدیک مختار اور پسندیدہ جو قول ہے وہ امام سیبویہ کا ہی ہے. جبکہ اس جگہ پر امام خلیل نے بھی قول کیا. امام خلیل نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے لام ہے ویسے حمزہ بھی ہے، یعنی حمزہ اور لام دونوں کا مجموعہ ہی حرف تعریف ہے. جیسے کہ ال یہ پورا مجموعہ حرف تعریف ہے حل کی طرح، جیسے حل میں دونوں حرف مل کر ایک ہے استفہام کے لیے، ویسی لام حمزہ اور حل، حمزہ اور لام دونوں مل کر ال یہ تعریف کے لیے. امام خلیل نے دونوں کو ادات تعریف قرار دیا ہے، دونوں کا مجموعہ. 2 مذہب ہو گئے نا. ایک امام مبرد کا مذہب ہے. امام مبرد یہ کہتے ہیں کہ صرف حمزہ جو ہے نا وہ حمزہ ہی تعریف کے لیے ہے. لام کو بڑھا کیوں دیا جاتا ہے؟ ال کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ تو لام کو بڑھا اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے درمیان میں فرق ہو جائے. دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لام کو یہاں بڑھا دیا جاتا ہے، ورنہ تو تعریف کے لیے صرف حمزہ ہے. یہ 3 مذہب ہیں. ان 3 مذہبوں میں صاحب کافیہ نے جو اختیار کیا ہے وہ امام سیبویہ کا مذہب، یعنی صرف لام تعریف کیا ہے؟ صرف ادات تعریف حرف تعریف وہ لام ہے نہ کہ حمزہ. اسی کو صاحب شرح جامی بیان کرتے ہیں اپنے لفظوں میں، فرماتے ہیں وفی اختیار ہی لامہ، صاحب کافیہ کا لام کو اختیار کرنا اشارۃ الی ان المختار عنده ما ذهب الیہ سیبویہ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مصنف کے نزدیک مختار وہ ہے جس کی طرف سیبویہ گئے ہیں. کس کی طرف سیبویہ گئے ہیں؟ من سے اس کا بیان، یہ من بیانیہ ہے، یعنی من ان ادات تعریف ہی اللام. سیبویہ اس کی طرف گئے ہیں کہ ادات تعریف وہ لام ہے وحدہ، وہ ہی اللام وحدہ، وہ تنہا لام ہے. زیدت علیہ حمزۃ الوصل، اس پر حمزہ وصل کو بڑھا دیا گیا ہے. کیوں؟ لتعذر الابتداء بالساکن، کیونکہ ابتدا ساکن سے کرنا متعذر ہے، اس لیے حمزہ وصل شروع میں بڑھا دیا گیا ہے. وَأَمَّا الْخَلِيلُ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا الْكَحَلْ، رہے امام خلیل تو وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ادات تعریف وہ ال ہے، یعنی حمزہ اور لام دونوں کا مجموعہ، جیسے کہ حل حرف استفہام ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ امام مبرد کا کیا قول ہے وہ بھی ہم نے ابھی بتایا تھا. دیکھیے صاحب شرح جامی پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں والمبرد الی انها الحمزۃ المفتوحہ، اور امام مبرد اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حرف تعریف
وہ حمزہ مفتوحہ ہے، تن تنہا وحدہا، تن تنہا حمزہ مفتوحہ ہے، زیدت اللام للفرق بینہا و بین حمزۃ الاستفہام، لام کو بڑھا دیا گیا ہے، حمزہ مفتوحہ کو صرف ادات تعریف کا قرار دیا امام مبرد نے، اور کہتے ہیں کہ لام کو بڑھا دیا گیا ہے، کیوں؟ للفرق بینہا و بین حمزۃ الاستفہام، تاکہ حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام کے درمیان فرق ہو جائے، اس لیے لام کو بڑھا دیا گیا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اگلے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتُصَّ دخول حرف تعریف بالاسم، سوال یہ ہے کہ حرف تعریف یہ اسم ہی کا خاصہ ہے، یہ اسم ہی کا خاصہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی تو ہونا چاہیے کچھ۔ صاحب کافیہ نے کہا کہ حرف تعریف کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، تو اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ یہ صرف اسم ہی کی تعریف کے لیے اس کو مختص کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کوئی پوچھ سکتا ہے نا، تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے حرف تعریف کا دخول اسم کے ساتھ جو خاص ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف تعریف کس لیے آتا ہے بچوں؟ حرف تعریف کا مقصد ہوتا ہے تعین پیدا کرنا، یعنی معنی مستقل بالمفہومیت، جس پر لفظ مطابقتاً دلالت کرتا ہے۔ پوری بات ذہن میں رکھنا، حرف تعریف کا مقصد ہوتا ہے اس معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کرنا جس پر لفظ مطابقتاً دلالت کرتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں کہ حرف تعریف کس کی تعین کے لیے آتا ہے؟ اس معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے جس معنی مستقل بالمفہومیت پر لفظ مطابقتاً دلالت کرتا ہے، اس کے لیے حرف تعریف اس کی تعین کے لیے آتا ہے، اور یہ چیز صرف اسم کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اسم معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت کرتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور پورے معنی مستقل بالمفہومیت پر اسم کی دلالت مطابقتاً ہوتی ہے۔ یہ پوری بات اسم کے اندر پائی گئی ہے۔ رہا فعل، وہ معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت تو کرتا ہے، اور وہ معنی مستقل بالمفہومیت ہوتا کیا ہے؟ معنی حدسی، اور وہ معنی حدسی فعل کے 3 جزوں میں سے ایک جز ہوتا ہے، کیونکہ فعل نام ہوتا ہے معنی حدسی کا، نسبت الی فاعل ما کا، نسبت الی زمان کا، تو نسبت الی زمان اور نسبت الی فاعل ما یہ 2 جز ہوئے، اور معنی حدسی اس کا 1 جز ہے۔ تو فعل معنی حدسی پر، معنی حدسی فعل کا معنی مستقل بالمفہومیت تو ہے، تو فعل معنی حدسی پر معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت تو کرتا ہے، لیکن وہ معنی اس کے اجزاء میں سے 1 جز ہے، اس لیے دلالت اگر جز پر ہوتی ہے تو دلالت تضمنی ہوتی ہے۔ اور حرف تعریف آتا کس کی تعین کے لیے؟ اس معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے جس پر دلالت لفظ کی مطابقتاً ہو۔ تو فعل کی دلالت معنی مستقل بالمفہومیت پر ہوتی تو ہے، لیکن مطابقتاً نہیں بلکہ تضمناً ہوتی ہے، اس لیے حرف تعریف فعل پر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ رہا حرف، تو حرف تو معنی مستقل بالمفہومیت ہی پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور حرف تعریف آتا کس کے لیے؟ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے، تو وہ تو حرف تو اس پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے حرف تعریف حرف پر بھی داخل نہیں ہوگا، تو نہ فعل پر داخل ہوگا نہ حرف پر داخل ہوگا، اب کس کا خاصہ رہ گیا؟ اسم کا، اس لیے اسم کے ساتھ مختص ہے۔ وجہ سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہوئے انما اختص دخول حرف تعریف، رہی یہ بات کہ حرف تعریف کا دخول اسم کے ساتھ مختص ہے، کیوں؟ لأنه لتعین معنی مستقل بالمفہومیہ، کیونکہ حرف تعریف معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے ہوتا ہے، جو معنی مستقل بالمفہومیت پر لفظ دلالت کرتا ہے مطابقتاً۔ کیسے؟ مطابقتاً۔ والحرف لا يدل على المعنى المستقل، حرف تو معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت ہی نہیں کرتا ہے۔ والفعل يدل علیہ، اور فعل معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت تو کرتا ہے تضمناً،
لا مطابقتاً، تضمن دلالت کرتا ہے، مطابقتاً دلالت نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، لام تعریف کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا یہ لام تعریف ہر اسم پر داخل ہو جاتا ہے؟ اسم کے سارے افراد پر داخل ہو جاتا ہے؟ بتائیے، غور کریے آپ۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ لام تعریف علم پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تعریف پہلے سے ہی ہے۔ اس کا مطلب علم بھی ایک اسم ہے اور وہ ایک فرد پر داخل نہیں ہوا۔ لام تعریف مضاف پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو تعریف اضافت سے ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب اس فرد پر بھی لام تعریف داخل نہیں ہوا اسم کے۔ ایسی لام تعریف غیر منصرف پر بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایسی اور بھی جگہ ہوں گی۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ لام تعریف کا داخل ہونا اسم کا خاصہ تو ہے، لیکن خاصہ شاملہ نہیں ہے، خاصہ غیر شاملہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ سارے افراد کو وہ شامل نہیں ہے۔ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْخَاصَّةُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْاسْمِ، یہ خاصہ یعنی دخول حرف تعریف، یہ خاصہ یہ اسم کے سارے افراد کو شامل نہیں ہے۔ کیوں وجہ؟ فَإِنَّ حرف التعریف لا يدخل الضمائر، کیونکہ حرف تعریف یہ ضمائر پر داخل نہیں ہوتا، اور جبکہ ضمائر بھی اسم ہوتی ہیں۔ وَأَسْمَاء الْإِشَارَہ، ایسے اسماء اشارہ پر بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے وغیرہ، اس کے علاوہ کل موصولات اسماء موصولہ پر بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ کچھ تو صاحب کا شرح جامی نے مثالیں دے دیں کہ ان پر داخل نہیں ہوتا، کچھ ہم نے مثالیں دے دیں کہ ان پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو کتنے اسماء کے کتنے افراد پر داخل نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے افراد پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ خاصہ غیر شاملہ ہے، خاصہ شاملہ نہیں ہو سکتا۔ صاحب کا شرح جامی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْخَوَاصِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ ہا ہونا، ایسے ہی تمام وہ خاصے، پانچوں خاصے جو یہاں پر مذکور ہیں صاحب کافیہ نے جن کا ذکر کیا ہے، وہ بھی سارے خواص ایسے ہی ہیں، یعنی خواص سے شاملہ نہیں ہیں، وہ سب کے سب خواص سے غیر شاملہ ہیں، بس اسم کے سارے افراد میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔